اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ M.A. شہزاد خان۔ آج میں 2025 کی پیشن گوئیاں کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں سیاست کا کیا ہوگا۔ 2025 میں گورنمنٹ رہے گی نہیں رہے گی، عمران خان صاحب کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، اور جو ہے کیا اس سال الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی نہیں آئے گی، یہ ساری چیزیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی کب تک متوقع ہے، شہباز شریف صاحب کا کیا ہوگا، مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ان کا کیا ہوگا، اس ساری چیزیں ہیں، اور افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور پاکستان، اس کے حوالے سے ایران اور پاکستان کے حوالے سے، یعنی کہ 2025 کے حوالے سے مختصر پیشن گوئیاں، لیکن کوشش کروں گا مکمل اور جامع ہوں۔ سب سے پہلے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ بات چیت ہوا بھی کرے گی پاکستان کی افغانستان کی سرکار سے، اور صلح رحمی بھی ہوگی، تو پھر معاملہ توجہ کریں گے، یعنی کہ یہ سال مکمل اسی طرح کبھی پازیٹیو آ گیا اور کبھی پھر ریئیکشن، کبھی پازیٹیو کبھی ریئیکشن، یہ چیزیں اس سال میں رہیں گی۔ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے بیان بازیاں زیادہ ہوں گی، اور یہ نہیں کہ کوئی جنگ ہو جائے۔ انڈیا جس طرح کا کوئی بات کرے گا تو اس کا جواب اس کو پاکستان کی طرف سے ویسے ہی ملے گا۔ تو یہ چیزیں میں جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ایسے، یہ نہیں کہ ہمارے بہت اچھے کوئی تعلقات ہو جائیں گے، ایز اٹ از جو سلسلہ ہے اسی طرح ہے، لیکن اس سال بیان نہیں آئیں گے نیا سے نیا، یعنی کہ وہ ادھر سے کوئی نہ کوئی بات آئے گی مودی سرکار کی طرف سے، کانگریس سرکار کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں۔ مودی کا پہلے بھی کہا تھا کہ مئی کے بعد ان کے جو ہے پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری چیز، کیا کوئی جنگ کا خطرہ پاکستان میں 2025 میں؟ کوئی خطرہ نہیں، جنگ کا ڈائیلاگ ہوں گے، چھوٹی موٹی چیزیں یہ معمول کی ہیں وہ چلتی رہیں۔ مئی کے مہینے میں حکومت ڈگمگائے گی، اور یہ نہیں کہ ڈگمگائے گی، یعنی کہ کہتے نہیں ہے کہ کسی بھی کوئی کرسی کی ایک کیل نکال دی جائے، کوئی ایسی چیز تو پاؤں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سال مئی کے مہینے کے بعد حکومت کی کرسی کمزور ہو جائے گی۔ انٹرم گورنمنٹ ہو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، کچھ بھی اس کا بیانیہ آئے گا، وہ بات آئے گی، بناتے ہیں، کرتے ہیں، یہ کرتے ہوں، لیکن یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ اس میں صداقت کس حد تک ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی کرسیاں گر سکتی ہیں، جیسے وزارت عظمیٰ کی ہو، وزارت اعلیٰ کی ہو، یہ ہو سکتی، لیکن گورنمنٹ ابھی دکھائی دیتی کہ وہ اتنی جلدی جانے والی نہیں۔ اگلے سال میں یہ باتیں آ جائیں گی کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو گھر بھیجتے، لیکن 2025 میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ جو پنجاب کی ہے، اس میں مشکلات دکھائی دیتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے دیکھیں، 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے اس میں سزا بہت ضروری ہے، لیکن پھر ڈیٹ ڈل گئی، شاید پڑ گئی 13 جنوری، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ جتنی میں نے کہا تھا ڈیٹ آگے بڑھے گی تو خان صاحب کی رہائی ڈیلے ہوگی۔ جنوری اور فروری میں نے بارہا کہا ہے کہ خان صاحب کو ڈائیلاگ بھی ہونے چاہیے، جو چل رہے ہیں، کبھی رکتے ہیں کبھی چلتے ہیں، لیکن میں نے کہا ڈائیلاگ تو رہیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ 13 جنوری کو جو ہے سزا آنی چاہیے 190 ملین پاؤنڈ کی، چاہے وہ 14 سال ہو، 10 سال ہو، آئے تو پھر ہائی کورٹ میں خان صاحب کا جو معاملہ جائے گا، وہاں سے
خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے. جتنا یہ ڈیلے ہوتا ہے اتنا ہی ڈیٹ آگے جاتی ہیں. ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جو اسٹیکس ہولڈر ہیں خاص طور پہ نون لیگ کے حوالے سے، وہ نہیں چاہے گی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب کے ڈائلاگ ہو جائے. اور خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ڈائلاگ میں یہی ہوگا نا کہ یہ جو ہے مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے یہ واپس کیا جائے. تو مینڈیٹ تو وہ نہیں دیں گے، لیکن یہ کہ سیٹیں تو 2-3 جائیں گی، ایک پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ یہ جائیں گی. تو یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وزارت اعلیٰ جائے اور وزارت عظمیٰ جائے، جس کی بنیاد پہ لاس تو نون لیگ کو ہو جائے گا بہت بڑا. تو وہ اسٹیک ہولڈر ہے پیپلز پارٹی دونوں ہی سائڈ پہ ون ون سچویشن میں موجود. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائلاگ بھی ہوں گے، خان صاحب باہر بھی آئیں گے. اب مارچ کے مہینے میں فرسٹ ویک سے پہلے ڈائلاگ ہو جائے، پھر خان تو آئی ہے. اور مارچ کے مہینے میں وینس اور مرکری ریٹروگریڈ ہو رہی ہے، پھر اس کے لیے 1.5 مہینہ آگے جانا پڑے گا. تو لیکن خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں مارس بھی سیدھا ہو رہا ہے، اور فروری کے مہینے میں جو ہے مشتری جوپیٹر جسے کہتے ہیں وہ بھی سیدھا ہو رہا ہے، جس کے بینیفٹ خان صاحب کو ملیں گے. تو اس لیے امیدیں رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب کے جو کارڈ ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے مہینے ان کا بڑا ایک اسٹرانگ کارڈ آنا ہے جس سے حکومت گھبرائے گی، یہ میں سمجھ رہا ہوں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں علی امین گنڈاپور کو گرفتاری کے حوالے سے، جی گرفتار کریں، یہ حاضر نہیں ہو، یہ وہ، ایسی کوئی گرفتاری مجھے علی امین گنڈاپور کی دکھائی نہیں دے رہی. تو خیر یہ مہینہ جنوری کا 15 جنوری کو عمران خان صاحب کہ 10th ہاؤس میں سورج ہے جو پاور دے گا. حکومت نو ڈاؤٹ کہ ایسے آگے ہوتی ہے، پھر پی ٹی آئی آگے ہوتی ہے. ابھی حکومت اور پی ٹی آئی دونوں برابر ہیں، لیکن 15 جنوری کے بعد پی ٹی آئی آپ کو آگے دکھائی دے گی. اور پھر حکومت کو سوچنا ہے کہ وہ کتنا برداشت کرتی ہے. لیکن خان صاحب اپنے مطالبات میں جو ان کے 2 رہ گئے ہیں اب تک، اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2026 میں الیکشنز ہو سکتے ہیں، الیکشنز کا وہ سال ہوگا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ مضبوط گراؤنڈ میں ہے. پیپلز پارٹی اور نون کا اس مہینے جو الحاق ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اگلے مہینے سے اگریسو ہوگی، اور مارچ میں زیادہ اگریسو ہوگی حکومت کے خلاف، اور مئی میں تو بہت زیادہ آپ اگریسو دیکھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو بیجا ہے حکومت نے اس نے کاٹنا ہے 2026 سے. لیکن اس سال ان کی فصل جو پکی ہوئی ہے، حکومت نے جو پکائی ہے فصل، وہ تباہ ہوتی دکھائی دیتی ہے. جو انہوں نے بیجا ہے 1.5-2 سال میں، پی ڈی ایم پارٹ 1، پی ڈی ایم پارٹ 2، لیکن اس میں جو مین جو کردار رہا وہ نون لیگ کا رہا. تو خیر یہ میری 2025 کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں. اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں. اب تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے خان صاحب یہ تو بتائیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے کہ نہیں. تو یہ میں پیشن گوئی دے رہا ہوں کہ جب نئے الیکشنز ہوں گے اس میں پی ٹی آئی آ جائے گی اور عمران خان صاحب بالکل جیتیں گے اللہ کے حکم سے. تو خیر کل نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ آؤں گا. ہو سکتا ہے ورلڈ کے حوالے سے پیشن گوئیاں کروں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئی پیشن گوئیاں اور بھی کروں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.